بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 18ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ المومنون ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کامیاب جو مومن لوگ ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہیں۔ مومن لوگ جنت کے وارث ہیں۔ تو کون ہے وہ مومن جو جنت کے وارث ہیں؟ ان میں پہلے وہ ہیں جو ایمان لائے، دوسرے وہ ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو لغو بیہودہ سیکسی باتوں سے منہ موڑتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، چوتھے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پانچویں وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چھٹے وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں، ساتویں وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی نمازوں کا ذکر اور آخر میں بھی نمازوں کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایمان والوں کی سب سے بڑی نعمت اور عبادت ہے۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچیں، کیا واقعہ ہی ان 7 چیزوں میں ہم پورے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں؟ اگر یہ 7 چیزوں میں ہم پورے ہیں تو ہم جنت کے وارث ہیں اور جنتی ہیں انشاءاللہ۔ اگر نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور جنت کے وارث بننے کے لیے جو کام ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، اس کے اطوار اور مراحل کا ذکر کیا کہ مرنے اور قیامت کو اٹھنے کا بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، منی سے پیدا کیا، جبے ہوئے خون سے بنایا، تمہارے لوتھڑے بنے، ہڈیاں آئیں، پھر ہڈیوں پر گوشت آیا، اے انسان ہم نے تمہیں پورا انسان بنایا، پھر تمہیں موت دی اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ 7 چیزیں ذکر کر کے 7 آسمانوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ہم وہاں سے پانی برساتے ہیں جو مختلف فصلیں پھل پیدا کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر زیتون کا ذکر کیا جو عربوں کے ہاں کھانے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ پھر جانوروں میں بہت عبرت کی چیزیں ذکر کی کہ ہم نے ان کے پیٹ سے خالص اور صاف شفاف دودھ تمہارے لیے مہیا کرتے ہیں جس کو تم پیتے ہو، یعنی اس دودھ کے اندر گوبر اور خون وغیرہ کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، بالکل پاک صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کا ذکر کیا کہ وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، لہذا تم اپنے ان نبیوں کی پیروی کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی قوموں پر عذاب بھیجے اور کئی نبیوں کے واقعات ذکر کیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، یعنی عذاب ہونے کے بعد امتیں تباہ ہو جاتی، لوگ ختم ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نئی قوم بھیج دیتا۔ اس کے بعد پھر فرعون کے پاس موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں بھی انکار اس لیے ہے کہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، اس لیے ہر قوم کے لوگ نبیوں کو اس لیے نہیں مانتے رہے کہ وہ انسان ہیں۔ پھر فرمایا کہ پیغمبروں رسولوں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانے کا نیک عمل کرنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نیک عمل انسان کو حلال کھانے پر اور حلال کھانا انسان کو نیک عمل کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن حرام کھانا شرک اور بدعت والے کام کرنے کی طرف لے جاتا ہے، اور شرک اور بدعت والے کام حرام کھانے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بدعت اور شرک کرنے والوں کے ہاں جتنے برے اعمال اتنے ہی بدعات کا اہتمام ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے اور اتنا ہی وہ سنت اور توحید سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کی صفات ذکر کی گئی کہ وہ اپنے رب کی ہیبت سے، اس کے روب سے اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور دلوں سے ڈر کر کے اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنا روپیہ پیسہ مسجد میں کوئی
سوال کرنے والا آتا ہے، غریب ہے، رشتے دار ہیں، ہمسائے ہیں، مانگنے والے ہیں، نہیں مانگنے والے، جب آپ ان کے سامنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ایسے نہیں پیسے پھینک دیا کریں گے جیسے آپ نے اس پر احسان کر دی. یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. اللہ نے آپ کے پاس وہ بندہ بھیج دیا ہے کہ آپ کو بندے تلاش نہیں کرنے پڑ رہے. میں نے ایک دو مساجد میں دیکھا ہے بندے جب دیکھتے گزرتے ہوئے ایسے پھینک کرتے جیسے کوئی احسان کر رہا ہے یا وہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے. وہ اللہ کے لیے آیا مانگنے کے لیے، مسجد یا مدرسے کے لیے. آپ عزت احترام سے اس کے سامنے رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ کے آپ کا قبول ہو جائے. یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ پیسے اس کو 100-50 دے دیں یا 10,000 یا لاکھ کیوں نہیں دے رہے. یہ دعا کریں کہ اللہ کا قبول ہو جائے اور عاجزی سے دیں اور اللہ سے ڈر کر کے دیں. یقیناً جو نیک اعمال کرتے ہوئے جلدی جلدی نیکیاں حاصل کر رہے ہیں وہ مومن لوگ ہیں. اس کے بعد مشرکین مکہ کا اللہ کو رب اور خالق ماننا، لیکن وہ توحید عبادت میں گڑبڑ کرتے تھے، اس لیے وہ مشرکین کے مشرک رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی سوال ان سے کیے. فرمایا کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ ساتواں آسمان اور سب سے بڑا بہت بلند اور باعظمت عرش کا رب کون ہے، یہ کافر لوگ بھی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے. پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو اس اللہ سے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ. تو کافر لوگ جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ یعنی یہ سارے اعتراف وہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سوا وہ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، اللہ کے سوا دعا کسی اور سے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کو کرتے ہیں، اللہ کے سوا جھکتے کسی اور کے آگے ہیں، اللہ کے سوا ماتھا کسی اور کے آگے ٹیکتے ہیں، تو کسی اور کے در پہ دربار پہ درگاہ میں وہ دھکے کھاتے ہیں اور انہیں کے نام کی وہ نظر و نیاز دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حق پہنچا دیا ہے، ہر چیز ہم نے تمہیں سمجھا دی ہے، یقیناً تم لوگ ہی جھوٹے ہو. اس کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا، اور دعا کریں کہ میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے چہروں کو آگ جلسی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بد صورت ہو جائیں گے. والعیاذ باللہ. چہرے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جسم کا یہ سب سے اہم اور قیمتی حصہ ہوتا ہے. ویسے تو آپ پورے جسم کو جلائے گی اور جھلسا دے گی، لیکن چہرے کا اس لیے ذکر کیا کہ فل سردی اور فل گرمی میں آپ اپنے چہرے کو پہلے محفوظ کرتے ہیں. فل گرمی ہے، آپ پنکھے میں ہوا پہلے چہرے پہ دیتے ہیں، یعنی چہرے پہ ہوا پڑنے سے پورے جسم کو سکون مل جاتا ہے. اور چہرے پر ٹھنڈک پڑے، بہت تیز ٹھنڈی ہوا پڑے سردیوں میں تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اسی اللہ رب العزت نے چہرے کا ذکر کیا، اور اسی چہرے سے یا سکون ہوگا یا اسی چہرے سے بہت برا عذاب ہوگا. اور سورۃ المومنون کے آخر میں دین والوں کا، دین کا کام کرنے والوں کا، مذاق اڑانے والوں کو اللہ کی یاد بھی بھول جاتی ہے اور وہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا ان کے نصیب میں پھر نہیں رہتا. یہاں سورۃ المومنون مکمل ہوتی ہے اور سورۃ النور شروع ہوتی ہے. سورۃ المومنون میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا اور سورۃ النور میں زنا اور تہمت لگانے کی سزائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کے طریقے بتائے گئے. اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ زنا کی حد مقرر کی گئی کہ غیر شادی شدہ زانی مرد ہو یا عورت ان کو 100 کوڑے 100 جبرے مارے. لیکن اگر شادی شدہ زانی مرد یا عورت ہو تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، سولی نہیں دینی. زمین میں گڑھا کھود کر کے آدھا زمین میں ان کو دبا دو، مٹی ڈال دو تو وہ باہر نہ سکے، اور ان کے پیٹ سے اوپر والا حصہ باقی ہے ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، مار دو. یہ زنانی شادی شدہ مرد عورت کی سزا ہے اور وہ زندہ نہیں بچنے چاہیے. تو آئے دیکھیں زنا کیوں عام ہے کہ نہ شادی شدہ بچ رہا ہے نہ غیر شادی شدہ بچ رہا ہے. زانی مرد اور زانیہ یا مشرکہ عورت کے علاوہ ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا، اور زنا کار عورت بھی زانی یا مشرک مرد کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی. اور ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کریں، یا عورت کے لیے کہ وہ زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کریں.
اس کے بعد قذف یعنی تہمت یا بہتان بازی کی حد مقرر کی گئی کہ کسی پرہیزگار عورت پر بدکاری کی تہمت نہ لگائیں اور اس پر 4 گواہ پیش کریں۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت گندی ہے، بدکارہ ہے، زانی ہے، آپ کے پاس 4 گواہ اگر نہیں ہے تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے اور آپ کی کبھی بھی پھر گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن توبہ کرنے سے حد ختم نہیں ہوگی، آپ اللہ سے توبہ کر لیں، لیکن جو شرعی حد ہے وہ آپ پر لاگو ہوگی، کیونکہ آپ نے کسی پاک باز عورت پر تہمت لگائی ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں کہ میری بیوی زانیہ ہے، فلاں مرد کے ساتھ اس کا چکر ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس پر کوئی گواہ نہ ہو خود ان کی ذات کے علاوہ، ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی یہ زانیہ ہے یا فلاں اس کے ساتھ گڑبڑ ہے، 4 بار قسم اٹھائیں اور آخری مرتبہ وہ یہ دعا کریں 5ویں مرتبہ کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو پھر اس بندے کی بات مانی جائے۔ ایسی عورت اگر اس سے یہ سزا تب دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے کہ میں نے زنا نہیں کیا، میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ مجھ پر نازل ہو اگر میرا خامن سچوں میں سے یا سچ اگر میرا خامن بول رہا ہے تو پھر اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، 4 قسمیں اٹھائے، پھر وہ سزا سے بچ سکتی ہے۔ لیکن اپنی آنکھوں سے اگر مرد دیکھ لے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ تو 4 قسمیں اٹھائے اور 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو، اور ایسی عورت کے ساتھ نہ مرد کو رہنا چاہیے، اور اگر عورت اپنے مرد کو غیر عورت کے ساتھ دیکھ لے، ایسی عورت بھی ایسے گندے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ان کو الگ ایک دوسرے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ گندگی نہ مرد برداشت کرتا ہے نہ عورت برداشت کرتی ہے۔ لیکن اگر مرد دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کر لے تب عورت اگر ایسا کرے گی تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگی، کیونکہ وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مزید نکاح کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد واقعہ عفق یعنی بہتان والا واقعہ ذکر کیا گیا۔ عفق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا دینا، کیونکہ منافقین نے اصل واقعے کو الٹا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، جو ثناء اور تعریف کی مستحق تھی اور اعلیٰ خاندان سے تھی، اور سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور مومنوں کی ماں تھی۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے۔ یہاں وہ واقعہ ہی بہتان بازی والا واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ ام المؤمنین محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پاک دامنی کو داغدار کرنا چاہا۔ پورا مہینہ اللہ نے اس کی وحی نہیں بھیجی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے جب تک برات کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنی جگہ پر بہت پریشان ہوئی۔ اب ان لوگوں کے اس گندے عقیدے کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ غیب جانتا ہے، نبی سب کچھ جانتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو ایک مہینہ پریشان کیوں رہے؟ یعنی اگر آپ کو پتا تھا کہ میری بیوی پر یہ الزام ہے تو خود کیوں پریشان ہے، اپنی بیوی کیوں پریشان ہے، صحابہ کیوں پریشان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی غیب کی خبر آپ کو نہ بتائے آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور جب اللہ بتا دے تب آپ اس غیب کی خبر کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت میں قرآن بنا کر کے بھیج دیا کہ عائشہ پاک ہے، اور وہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا کر کے 4 گواہ نہیں لائے، اور بہتان باز لوگ اللہ کے نزدیک سچے جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، حتیٰ کہ ان کی سزا بھی 80 کوڑے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں ایسے ظالم اور کافر لوگ موجود ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کر کے ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، اور جو مومن ہے یہ نکتہ یاد کر لیں، جو مومن ہے وہ کبھی اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا، جو ماں کو گالی دے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں لیکن یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے جتنے مرضی الٹے سیدھے کلمے پڑھ لیں۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ مومنوں میں
بے حیائی پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے ہی شادی بیاہ میں ہمارا مکس ماحول، بے پردگی، یہ بے حیائی آپ پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ کی شادیوں میں ہو رہا ہے، اور آپ ایسی شادیوں میں نہ جائیں جن شادیوں میں ایسا ہو رہا ہے، چاہے وہ سگے بہن بھائیوں کی کیوں نہ ہو، چھوڑ دیں۔ لیکن آپ بھی پسند کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی پھیلے، اس لیے آپ ان کی شریک ہوتے ہیں اور آپ کی غیرت نہیں جاتی۔ تو گویا کہ آپ بھی بے حیائی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسی شادیوں سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اس کے بعد بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے سلام کرو، دروازہ لوک کرو، اگر تمہیں سلام کا جواب ملے، اندر آنے کی اجازت ملے، پھر ان کے گھر جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ پھر مردوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو بھی اپنی زینت اور اپنے جسم کو چھپا کر کے باہر نکلنے کا حکم ہے کہ اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی لوگوں کو دکھاتی نہ پھرے۔ آج مرد بھی بار بار نظریں اٹھا کر کے پیچھے مڑ مڑ کر ان کو دیکھتا ہے، اور عورتیں بھی بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے، بلکہ میک اپ کر کے، اور اگر کوئی برقع بھی پہن لیتی اتنا خوبصورت اور اتنا کڑھائی والا اور اتنا ٹائٹ فٹنگ والا برقع پہن کے آتی ہے کہ اس برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے، وہ برقع نہیں ہے، یہ فیشن ہے۔ اور طرح طرح کے رنگ برنگے دوپٹے بدل کے ان کے اوپر ڈیزائن بنا کے عورتیں آتی ہیں، اور سر پر جوڑے بنا کے، کلپ لگا کے، اپنے سر کو دائیں بائیں نکال کر کے آتی ہیں تاکہ مردوں کی طرف دیکھیں۔ یہ عورتوں کی بہت بری صلاح ہے، یہ بے پردگی ہے، اور ایسا لباس پہن کر کے وہ آتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ننگی عورتیں، ان کا جسم نظر آ رہا ہے، ان کے جسم کی لمبائی چوڑائی موٹائی سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے عورتوں کو بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کے باہر آتی ہے وہ زانیہ عورت ہے، جب تک وہ گھر جا کے فردی غسل نہیں کرے گی وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، اسے زنا کیا نہیں ہے، صرف خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کے سامنے سے گزری ہے، تو وہ ایسے جیسے اس نے زنا کی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد غیر شادی شدہ مرد و عورت کو نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ نکاح کرو، جو غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نکاح کی برکت سے مالدار اور غنی کر دے گا۔ لیکن آج ہم نے غربت کو ہی نکاح کے اندر ہم نے دیوار بنا دیا کہ نکاح کیسے کریں، ہمارے پاس وہ مال و دولت نہیں، نکاح پر کوئی خرچہ نہیں اگر اس کو سنت کے مطابق کریں۔ آپ کی جتنی ایک مہینے کی تنخواہ ہے آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے نکاح آج نہیں ہو رہے، اور 25 سال شادی ہو جاتی، بچے کی آپ شادی نہیں کرتے۔ یہ جو دور چل رہا ہے 15 سے 16 سال بچے کی عمر کو شادی کر دینی چاہیے، بہت اگر آپ لیٹ کریں تو 20 سال سے زیادہ کسی بچی کی اگر آپ شادی لیٹ کر رہے ہیں تو آپ والدین خود گناہ گار ہوں گے۔ اس دوران اگر وہ زنا اور برے کام کرتے ہیں تو اس کا جواب والدین کو بھی دینا ہوگا۔ اس کے بعد صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور شخصی تقلید کا رد کیا گیا۔ اس کے بعد 3 پردے کے اوقات کا ذکر کیا گیا۔ ان 3 اوقات میں گھر کے چھوٹے بچے بھی، گھر کے غلام اور لوٹیاں بھی آپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرنے کے لیے آپ سوئیں، اور نماز عشاء کے بعد یہ تمہارے خلوت والے کمروں میں، ماں باپ میاں بیوی کے کمروں میں نہ بچے داخل ہوں، نہ غلام، نہ لوٹیاں، جب تک وہ اجازت نہ لے لیں۔ اور جب آپ اجازت دے دیں، اور آپ بھی تب اجازت دیں کہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر لیں، کیونکہ سونے کے لیے انسان غیر ضروری جو کپڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں اوپر والے وہ اتار دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سو سکے۔ تو ان اوقات میں بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ اس کے بعد بوڑھی خواتین جن کے چہرے سے خوبصورتی، کشش اور ان کی زینت ظاہر نہ ہو، ان کے لیے اگر وہ پردہ نہ کریں تو ان کے لیے رخصت کیا بیان ہے۔ لیکن وہ بوڑھی خواتین جن کو دیکھ کر کے کسی کی دل میں برا خیال نہ پیدا ہو، نکاح کا شوق پیدا نہ ہو، تو وہ اپنے چہرے کا اگر پردہ نہ کریں یا اوپر برقع نہ پہنے کپڑوں کے، اور کپڑے عام سادہ ہوں تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر وہ ان حالات میں بھی پردہ کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جس عورت کو دیکھ کر کے چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو، اس کی کشش ایسی، خوبصورتی ایسی، رنگت ایسی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے اور نکاح کا
خیال پیدا ہو رہا ہے، برائی کا خیال پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی عورت اگر پردہ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں یا محمد یا محمد، یہ نبی کا نام لے کر کے پکارنا یہ نبی کی گستاخی ہے۔ بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکارے تو یہ جائز ہے، لیکن چھوٹا بڑے کو نام لے کے پکارے تو یہ گستاخی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارے کہ بیٹا عبد الرحمان ادھر آؤ تو آپ کو حق ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کو نام لے کے پکارے کہ ابو عبد الرحمان ادھر آؤ تو یہ گستاخی ہے۔ چھوٹا بڑے کو نام لے کے پکارے تو گستاخی ہے۔ امتی نبی کو نام لے کے یا محمد کہہ کے پکارے تو یہ گستاخی ہے، لیکن بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکارے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو نام لے کے پکارے یا محمد یا یعقوب کہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ نے ادب کا یہ تقاضا رکھا کہ پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد نہیں کہا، لیکن امتی یا محمد کی تسمیہ پھیر رہا ہے۔ یہ کیسا امتی ہے، کیسی عزت کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں، آپ کی بات اور حدیث نہ ماننے والوں اپنی سزا سنو، کہ جو لوگ حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت یا فتنہ نہ آ جائے اور ان پر دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آج کتنے لوگ ہیں اور کتنے علماء ہیں جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یا اس حدیث کا ہمارے مولانا، ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے کوئی نہ کوئی تو جواب دیا ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ صحیح احادیث کو، بخاری کے احادیث کا رد کر دیتے بلکہ احادیث کا مذاق اڑاتے۔ ایسے لوگ کیسے مومن ہو سکتے؟ کتنی جرأت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ ہمت کی اور ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور وہ اپنی اس ہمت کا جو اصل میں کفر ہے کھلا وہ اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ صاف صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نبی کی بات پسند نہیں، نبی کی حدیث پسند نہیں، کیونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، ہمارے لیے یہ حدیث حجت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ سورۃ النور کی یہ 63 نمبر آیت 64 نمبر آیت پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور تعصب کی اہمیت اتار لیں اور غور کر لیں، اگر ان کو قبر اور حشر میں اور ان کی عذاب کا ڈر ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ یہاں پر سورۃ النور مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود بنا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کے بھی اختیار نہیں، مالک نہیں، نہ موت و حیات کے مالک ہیں، نہ دوبارہ جی اٹھنے کی۔ اس معنی کی آیات ہر آدھے پارے کے بعد ضرور آتی ہے اگر آپ نے پورے قرآن کے ترجمے و خلاصے پر غور کیا ہو، یعنی اللہ نے بار بار کتنی مرتبہ یہ بات مختلف الفاظ میں سمجھائی ہے، مگر پھر بھی لوگ سب سے زیادہ اسی طرح کے عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں۔ اور پھر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، تم اس کے ساتھ مل کر کے لوگوں کو ڈرائے۔ گویا کہ قرآن پر وہ اعتراض اور طاعت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بشریت پر اور ان کے انسان اور بندے ہونے پر اعتراض اور طعن کرتے ہیں۔ اور آخر میں ذکر کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام قصے قرآن پاک میں بار بار اللہ رب العزت اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو جائے، اللہ کے علاوہ ہر کسی سے ہمارا عقیدہ اور تعلق ٹوٹ جائے، کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدے میں، توحید و سنت میں خالص پکا اور صرف ایک اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔